لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حسن اخلاق کے عنوان سے گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے اور 10واں ایپیسوڈ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے اور اس طرح سے ہوگی کہ کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں کل ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے چند اقوال عرض کیے تھے کہ جو سوء خلق کے عنوان سے تھے کہ اگر انسان بد اخلاق ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کے سلسلے سے کیا فرماتے ہیں۔ اور آج کی بات وہی کل والی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچے گی۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام واطیبوا الکلام تدخلوا الجنہ بسلام۔ یعنی ایک مقام پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو اولاد عبد المطلب، تمہارے اوپر چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم سلام کی عادت ڈالو، سلام کرنے کی، افشوا السلام، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو اور پہلے سلام کیا کرو، پہل کیا کرو۔ اس کے بعد اپنے گھر، خاندان اور اقربا اور چاہنے والوں کے درمیان اچھے سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو، اور جو لوگ حقدار ہیں اور واقعاً جو فقراء و مساکین ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور اس میں جو اہم بات ہے جس سے ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ وَأَطِيبُ الْكَلَامِ، کہ کیا کرو، کلام کو، اپنی گفتگو کو بہتر رکھو، اچھا رکھو، یعنی بولو تو اچھا بولو، غلط بیانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، برائی نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آج کے معاشرے میں عام طور پر یہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور ہمارے جوان جس طرف جا رہے ہیں، وہ بڑا افسوسناک موقع ہے اور بڑا افسوسناک منظر ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اس دور میں عجیب طریقے سے اور عجیب راہ پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں یعنی گالی گلوچ نعوذ باللہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ بات بات میں گالیاں دے رہے ہیں، بات بات میں بد زبانی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ یہ واقعاً اس کا بہت بڑا اور شخصیت پر اثر ہے، اپنی شخصیت پر۔ میں نے اس دن آپ کی خدمت میں کل ہی عرض کیا تھا کہ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ گویا اپنے نفس کو عذاب میں ڈال رہا ہے، تو اس کا اپنی ہی شخصیت پہ بہت خراب اثر پڑتا ہے، چاہے جائے کہ ہم دوسرے کی شخصیت۔ تو یہ جو آج کل معاشرے میں چل رہا ہے، ہم کسے دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آیا ہم اہل بیت کے فرامین کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا نہیں ہم اپنے طور پر بس محرم آیا تو ہم شیعہ ہیں اور رمضان آیا تو ہم پھر مسلمان اور شیعہ ہیں، وَإِلَّا سال بھر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اہل بیت نے کچھ بھی فرمایا ہو۔ نہیں عزیزو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اقوال اور جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر اور دم آخر تک، آخری دم تک، قبر کی منزل تک ان کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہدایت دینے والی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ماہ محرم آیا تو پھر ہم سب سے بڑے عزادار بن گئے، نہیں۔ جو اہل بیت کا عزادار ہے وہ سال بھر اہل بیت کا عزادار ہے، وہ سال بھر اہل بیت کا چاہنے والا ہے، دل سے چاہنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبان پر ہمارے امام کا نام ہو، امیر المومنین کا نام ہو اور ہم امیر المومنین کا نوحہ پڑھ رہے ہوں، ہم امیر المومنین کا مرثیہ پڑھ رہے ہوں، ان پہ گریہ کر رہے ہوں، لیکن 2 دن بعد سب کچھ ختم اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہے سلسلہ پتہ چلا۔ 2 دن جس امیر المومنین کا ہم اتنا مثلا ان کا ذکر کر رہے ہیں، مثلا آج کی جو
تاریخ ہے اور یہ جو ایام غم چل رہے ہیں، ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتے ہیں تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کی حیات طیبہ سے اور ان کے یعنی کہ زندگانی سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ افسوس کی بات ہوگی، خاص کر ہمارے نوجوان طبقے کے لیے، کیونکہ نوجوان طبقہ جب ہمارا قاعدے کا ہوگا تو چھوٹے جو بھائی ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کر کے اور دوسرے دن پھر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ امیر المومنین کے دور حکومت میں، جو ظاہری دور حکومت امیر المومنین کا تھا، اس میں کوئی بھوکا سویا ہو کوفے میں؟ کوئی ایک شخصیت بھوکی سوئی ہو کوفے میں؟ بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میرے دادا کا دور کوفے میں تھا تب تک کوئی کوفے میں بھوکا موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ تر جو امام کے جو دروازے پہ پہنچے ہیں امام کے پرسے کے لیے، وہ لوگ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور اس شہر کے کوفے کے وہ لوگ جن کی امام پرورش کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں کو تو امام کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ امام جو ہمارے پاس آتے تھے وہ امام تھے، بعد میں پتہ چلا وہ وقت کے امیر تھے، وہ وقت کے مثلاً ظاہری طور پر حاکم تھے اس وقت، یہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا۔ تو ہم نے امیر کائنات کی زندگانی سے کتنا حاصل کیا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے کلام میں، ہماری بول چال میں، ہمارا بول چال اچھا ہونا چاہیے، ہماری باتیں اچھی بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم اچھی بات نہیں کہہ سکتے، منہ سے نہیں نکال سکتے کوئی قاعدے کی بات، تو پھر غلط بیات کیوں نکالیں، غلط بیانی کیوں کریں؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم نے کسی کو نعوذ باللہ گالی دے دی، بد زبانی کر دی، تو اس میں نہ اس کا کچھ بگڑا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، بالکل طے بات ہے۔ جو بگڑا ہے وہ اس شخصیت کا بگڑا ہے جو بد زبانی کر رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے اور دل کے جو مثلاً ارمان تھے وہ پورے کر لیے، ان کو مثلاً گالیاں دے کے، بد زبانی کر کے، لیکن سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ سارا کا سارا جو بگڑا ہے وہ اس کا بگڑا ہے جس نے بد زبانی کی ہے، جو اس کے نامہ اعمال میں خرابیاں لکھی گئی ہیں وہ اس کے لکھی گئی ہیں جس نے گالی دی ہے، جس نے بد زبانی کی ہے۔ اللہ اس کی زبان سے سوال کرے گا اور اس کی زبان کھینچے گا کہ جس نے گالی دی ہے، نہ کہ جس کو دی گئی ہے۔ تو اس میں انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کے سامنے دو چار لفظیں ایسی بول کر جو بیہودی اور بدترین ہوں اور ہم اپنے آپ کو قوی ثابت کر لیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ظاہری دنیا میں ہو سکتا ہے اس طریقے سے کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ اور بہرحال یہ حدیث بھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اکثر ابن آدم جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے، وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز سے بچنے کے لیے ہمیں اس طرف ہدایت کی ہے کہ واقعیب الکلام، اپنا کلام، اپنی بات چیت اچھی رکھو، صحیح رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات چیت سے کسی کو تکلیف ہو اور تم پھر مثلاً ایک مشکل میں پڑ جاؤ اور تمہارے لیے ایک عذاب رہے۔ تو یہ ہے آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ تو اگر ہم کسی کو اس طریقے سے باتیں نہیں کہہ سکتے اور اس طریقے سے ان کے سلسلے سے اچھا نہیں بیان کر سکتے، تو کم سے کم ان کی برائی کسی کی نہ کریں۔ برائی کا مطلب یہ کہ برائی تو خیر الگ ایک موضوع ہے غیبت کا، لیکن جو ہماری بات چلی ہے وہ حسن اخلاق پہ، کم سے کم ان سے بد کلامی نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، اس معاملے میں اچھے رہیں کم سے کم۔ تو محترم ناظرین، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کوئی چاہنے والا بد زبان ہو۔ کیونکہ ہم جس زبان سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، جس زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس زبان سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اسی زبان سے ہم نے کسی کو اتنے خراب لفظیں استعمال کر کے اذیت دی ہے، اور یہ بہرحال یہ مومن کی اذیت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ کے کلام سے، اگر ہماری باتوں سے اور ہمارے اس یعنی بد کلامی سے کسی کے دل میں رنجش پیدا ہو گئی اور کوئی ایک لمحے کو بھی ناراض ہو گیا، تو یہ مومن کو اذیت دینا ہے، اور مومن کو اذیت دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
پسند نہیں ہے اللہ کو۔ مومن کو کبھی اذیت نہیں دیتا، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک آخری بات آپ کی خدمت میں کروں اور انشاءاللہ آپ سے وداع لیتا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمیں حسن کردار پیش کرنا ہے، ہمیں اچھا اخلاق پیش کرنا ہے، حسن اخلاق پیش کرنا ہے، نہ کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوذر سے وصیت کر رہے ہیں، اور لمبی چوڑی وصیت ہے، کافی لمبی وصیت ہے۔ اس میں آخر میں ایک جملہ پیغمبر نے استعمال فرماتے ہیں، وہ قالا، روایت کہتی پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا ذر لا عقلا کالتدبیر، اے ابو ذر لا عقلا کالتدبیر، تدبیر کی طرح کوئی عقل مندی نہیں، جیسے تدبیر ہوتی ہے، یعنی جو تدبیر ہے، اصل عقل وہ ہے جو تدبیر کر سکے، جو بہترین طریقے سے سوچ سکے، سوچ وچار ہو سکے جس میں۔ ولا ورع کالکف، اور ورع پرہیزگاری کوئی بھی نہیں ہے الا یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، چیزوں سے، اور ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکے، روک کے رکھ سکے کہ جو اسے گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ ہے اصل ورع، وہ نہیں ہے دکھاوے کا لباس پہن کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ماحول آیا اور ماہ مبارک آیا تو ہم نے سر پہ ٹوپی لگائی اور یہ کر لیا وہ کر لیا، باقاعدہ طور پہ یہ ورع نہیں ہے۔ ورع وہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے روزے کے، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں بات ہوگی، روزے کا مسئلہ ہی، روزے کو کیوں روزہ کہتے ہیں؟ صوم کا مطلب ہی ہوتا ہے کفل، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ کن چیزوں سے؟ کھانے پینے سے اور دیگر اشیاء سے۔ وہ کیا ہے؟ صرف اگر کھانے پینے سے ہے تو پھر وہ بھوک اور پیاس ہے۔ اصل کیا ہے؟ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں، وہ اصل روزہ ہے، وہ کمال روزہ ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں ولا حسب کحسن الخلق، اور اگر یہ کوئی گمان کر رہا ہے کہ ہمارا حسب نسب بہت اچھا ہے اور ہم بہت عالی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل نسب اور اصل حسب اگر کسی کو شمار کیا جائے گا اہل بیت کی نگاہ میں تو وہ حسن اخلاق ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسن اخلاق سے اچھا حسب اور نسب کچھ ہے ہی نہیں، یعنی بہترین نسب کا نام حسن اخلاق ہے، بہترین نسب حسن اخلاق ہے۔ تو ہماری اور آپ کی گفتگو اسی مسئلے پہ ہے کہ حسن اخلاق کو کس طرح سے انجام دیا جائے اور کس طریقے سے ہم اس میں یعنی اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری اور آپ کی گفتگو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو پھر کبھی آپ کی خدمت میں دیگر باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔